اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ قبر کے سوالات کی زبان احمد افضل کراچی سے پوچھتے ہیں، میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ قبر کے فرشتے سوالات کریں گے تو ان کے سوالات عربی میں ہوں گے یا ہماری لینگویج میں پوچھے جائیں گے؟ اتنا مجھے پتہ ہے کہ جیپنیز اور چائنیز میں نہیں ہوں گے، کیونکہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر وہ فرشتوں نے آ کے ایسے باتیں شروع کر دیں۔ باقی کس زبان میں ہوں گے بھائی ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جس بھی زبان میں ہوں گے ہمیں سمجھ میں آئے گا کیا پوچھ رہے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ مجھے تحقیق نہیں ہے کہ کون سی زبان میں ہوں گے، جس میں بھی ہوں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا پوچھ رہے ہیں، لہذا اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سی زبان ہوگی، بہتر یہ ہے کہ جو سوالات پوچھے جائیں گے ان کی تیاری شروع کر دیں آپ۔ قبر کے سوالات کیا ہوں گے؟ قبر میں میت سے کیا سوالات کیے جاتے ہیں؟ محمد حمزہ بھئی، قبر میں میت سے بیسک 3 بنیادی سوال کیے جائیں گے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کون تھے، وہ کون ہیں، اور تیسری بات تمہارا دین کیا ہے۔ یہ بیسک سوالات ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ سوالات نہیں ہوں گے، یہ وہ بیسک سوال ہیں جو قبر میں ہر میت سے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو ان سب سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے اللہ ہمیں زندگی میں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر میں نیک مومن کے جسم کا حال کیا؟ مرنے کے بعد انسانی جسم کے اعضاء تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ صرف کیا ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ کافی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی ڈیتھ باڈی نکالی گئی کافی عرصے بعد تو ان کا جسم صحیح سالم تھا۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں دانش منڈی بہاؤالدین سے۔ دیکھیں، اصل تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے، چاہے بزرگ ہو چاہے کوئی بھی نیک ہو یا کوئی شہید بھی ہوتا ہے، تو جسم جو ہے اس کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نیچرل ہے، مٹی کھا جاتی ہے اس کو، تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ اس میں کسی کے نیک یا برے ہونے کا تعلق نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے جسم کو بھی مٹی کھا جاتی ہے، ایک پہلے کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور برے لوگوں کے جسم کو بھی مٹی کھا جاتی ہے اور اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ یہ نیچرل ہے، اس کا اچھے یا برے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مر گیا، اس کی لاش میں کیڑے پڑ گئے، تو کبھی بھی اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی کہا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ مشرکین یہی کہا کرتے تھے نا کہ ہم مر کے مٹی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو زندہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، نیک لوگ ختم نہیں ہوتے، برے ختم ہوتے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ میں اس پر قادر ہوں کہ تمہارے ذرات کو دوبارہ جمع کروں اور انسان بنا کے کھڑا کر دوں تمہیں اپنے سامنے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ خوب ذہن میں رکھیں، اس کا نیک یا برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کے جسم کو کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ہے ضرور ہے کہ بعض دفعہ کرامت کے طور پر کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، اس کی کرامت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ وہ اثر میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے جسم کو سلامت رکھ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے بہت سارے صحابہ تھے جن کے جسم سلامت تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے بعد دفن کیا گیا، تو جہاں دفن کیا گیا میرا خیال ہے 60-70 سال یا 100 سال کے بعد ان کی میت کو نکالا گیا، وہاں سیلاب آ رہا تھا، تو آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ ایران میں بعض صحابہ کی قبریں کھلی ہیں، تو وہ اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہا جاتا ہے، اور وہ خبر بڑی مشہور بھی ہوئی تھی ہمارے بچپن میں، لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں ہمارے بچپن کا واقعہ یا اس سے پہلے کا واقعہ، لیکن خبر ہمیں بڑی مشہور ہوئی تھی، پھر یہ ہم نے دوسرے ذرائع سے تصدیق بھی کی، تو صحابہ کے جسم بالکل سلامت تھے وہ۔ تو خیر، اس جو ایران میں واقعہ ہوا، مجھے 100% اس کا یقین نہیں ہے، آپ دوسرے اہل علم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یعنی کہ واقعی ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے خود شہداء کے جسم دیکھے ہیں کئی دنوں بعد، کئی ہفتوں بعد بھی صحیح سالم۔ یہ میں نے تو خود مشاہدہ کیا اس کا، اور صرف صحیح سالم جسم نہیں بلکہ جسم سے خوشبو بھی آ رہی ہے، خون سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو شہداء کے خون میں خوشبو آنا یا ان کے جسموں کا بہت سارے ایسے بھی دیکھیں، بہت سارے تو نہیں، یعنی بعض شہداء ایسے بھی دیکھیں کہ جن کے جسم خراب ہو گئے اور بدبو آنا شروع ہو گئی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایسے بھی شہید دیکھیں جن کا جسم کئی ہفتوں تک سلامت رہا اور ان سے خوشبو بھی آتی رہی ہے۔ حضرت مفتی عتیق الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں کتنے بڑے درس قرآن ان کا حلقہ ہوا کرتا تھا۔ جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے، تو بیٹے نے خود بتایا کہ ہم نے 6 مہینے کے بعد والد صاحب کی قبر کھولی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ بہت زیادہ پانی آ گیا تھا، کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں،
یعنی ہم نے ارادہ کیا ان کو یہاں سے نکالتے ہیں. تو جب قبر کھولی ہے تو بالکل جسم بھی صحیح سلامت تھا اور بے تحاشا اس میں سے خوشبو بھی آ رہی تھی. تو یہ کرامت ایسی ہے جو مسلمانوں میں ہوتی رہتی ہے, جو ایک نارمل ہے. شہداء کے ساتھ تو بہت ہی ہوتی ہے یہ خون سے خوشبو آ جانا یا جسم کا سلامت رہنا. تو یہ جو ایسا ہوتا ہے بعض بزرگوں کے ساتھ, اچھا بعض دفعہ یہ کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے, خوب سمجھ لیں, لیکن وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس کی باڈی جو ہے نا, غیر مسلم کی باڈی کی رطوبتیں خشک ہو چکی ہوتی ہیں. بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ, لیکن اس کی وجہ کوئی کرامت نہیں ہوتی, بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسی بیماری میں ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے کہ باڈی کا سارا پانی خشک ہو گیا. تو جب کسی کی ایسی بیماری میں ڈیتھ ہوتی ہے نا کہ سارا پانی باڈی کا بالکل خشک ہو گیا, تو پھر دفن ایسی جگہ پہ کیا گیا. بعض دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جس جگہ دفن کیا گیا ہے وہ کیسی جگہ ہے, ٹیمپریچر کیا ہے اس کا. اب کسی کو آپ نے ناروے میں کہ جو ہے نا -40 ٹیمپریچر میں دفن کر دیا تو شاید وہ تو ویسے ہی صحیح سلامت رہے کئی ہفتوں کئی مہینوں تک. تو اس کا اس سے بھی تعلق ہوتا ہے. لیکن ہم نے جو شہداء دیکھے ہیں نا, وہ تو ایک نارمل پاکستان کے ٹیمپریچر پہ ہی دیکھے ہم نے, گرمی والے ٹیمپریچر میں, اور کوئی ان کی باڈی کی رطوبتیں اور پانی بھی خشک نہیں ہوا تھا. اس کے باوجود وہ کئی ہفتوں تک صحیح سالم رہے, اور کئی ہفتوں تک کیا, ہم نے تو دیکھا کہ وہ ان کی باڈی خراب ہی نہیں ہوئی, ان کو پھر اسی طرح سے دفنایا گیا. تو اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اتنے ہفتے تک دفنایا کیوں نہیں گیا ان کو, اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ابھی بات لمبی ہو جائے گی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دفنا دیا گیا ہوتا ہے, پھر وہ قبر سے ان کو شفٹ کیا جاتا ہے کہیں اور. تو شفٹ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے, بعض شہداء خواب میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جہاں قبر میں آرام کر رہے ہیں وہاں پر پانی آ رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خواب آیا تھا. تو اس طرح سے ہوتا ہے, تو پھر وہاں سے ان کو نکالنا پڑتا ہے, ورنہ نارملی میت کو جب ایک جگہ دفن کر دیا تو وہاں سے اس کو نکالنا جائز نہیں ہے. خوب سمجھ لیں. اگر قبر نہ ملی تو حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ ایسے خطرناک سوال لوگ پوچھ رہے ہیں. ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں, اگر کسی کو قبر نصیب نہ ہو تو اس کے عذاب و ثواب کی کیا صورت ہوگی؟ ان کو اصل میں اشکال یہ ہو رہا ہے کہ حدیثوں میں عذاب قبر آتا ہے کہ قبر میں مردے کو ثواب بھی ملتا ہے, عذاب بھی ملتا ہے. جو بندے کو قبر ہی نہیں ملی تو عذاب قبر کیسے ہوگا اور ثواب قبر کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں, اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے نا قبر میں, تو قبر سے مراد یہ مٹی کا گھر نہیں ہے, بلکہ قبر سے مراد کبھی یہ مٹی ہوتی ہے, کبھی وہ حالت. اصل میں قبر جو اصطلاحی قبر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد انسان جو ایک برزخ کی زندگی میں چلا جاتا ہے, جو آخرت اور دنیا کے درمیان ایک رکاوٹ ہے, اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے, اور قبر سے وہی مراد ہے. تو اس میں قبر کے اندر دفنائیں گے تو قبر میں ہوگا, قبر میں نہیں دفنائیں گے تو جہاں بھی میت ہوگی وہیں ہوگا وہ عذاب و ثواب. حتیٰ کہ اگر میت کو جلا کے راکھ بھی کر دیا جائے تو بھی اس راکھ کے ساتھ اللہ عذاب اور ثواب کو معلق کر دیں گے. اس لیے علماء کہتے ہیں روح کا باڈی سے تعلق رہتا ہے کسی نہ کسی درجے, چاہے اس کو جلا کے خاک بھی کر دیا جائے. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرعون کو ہم نے غرق کیا پانی میں, اور کیا ہے, اس کو ہم نے آگ میں داخل کر دیا. یعرضون علیہا غدوا وعشیا, فرعون کو صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے. حالانکہ فرعون غرق پانی میں ہو رہا ہے اور داخل آگ میں ہو رہا ہے, اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے ہم اس کے باڈی کو بچا لیں گے, یعنی وہ دفن نہیں ہوگا فرعون, اور آج تک دفن نہیں ہوا. مصر میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے. تو اب دیکھیں لاش اس کی قبر میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی قبر کا عذاب قرآن کی روشنی میں اس کو ہو رہا ہے. صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے, شام بھی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی ہو انسان, چاہے اس کی ممی کو محفوظ کر لیا جائے, آگ میں جلا دیا جائے, پانی میں ڈوب جائے, بہرحال عذاب بھی اس کو ہوگا اور ثواب بھی ہوگا. جس کیفیت میں ہوگا اسی کو قبر کہا گیا ہے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی سورہ نوح میں آتا ہے, اغرقوا فادخلوا نارا. اللہ فرماتے ہیں اس قوم کو ہم نے پانی میں غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا. تو پانی کے اندر بھی عذاب قبر ہوتا ہے اور آگ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے.